أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد والے. سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 132. اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اور یہ سمجھا رہا ہے اور یہ واضح کر رہا ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. 2 آیتیں پیچھے سے ہم پڑھ رہے تھے. آل عمران آیت نمبر 130 یہ تھی: اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. قرآن کریم نے کامیابی کے لیے 2 الفاظ استعمال کیے ہیں. ایک لفظ فلاح جس سے مفلحون، یفلحون مختلف شکلیں ہیں. فلاح سے یہ الفاظ بنے ہیں. کامیابی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اور ایک لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے فوز. اس کا ترجمہ بھی جب آپ قرآن میں دیکھیں گے کامیابی کیا ہوگا، لیکن ان دونوں میں فرق ہے. چونکہ 2 لفظ ہیں، ان کا معنی ایک دوسرے سے جدا ہے. دونوں ہیں کامیابیاں، لیکن فلاح ان کامیابیوں کو کہتے ہیں کہ جو ابتدائی کامیابیاں ہیں، سفر کے دوران کی کامیابیاں ہیں. اور فوز کہتے ہیں فائنل، آخری کامیابی. آپ دیکھتے ہیں کہ جب مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی تھی تو یہ فوز والا لفظ بولا تھا. فرمایا تھا فزت ورب الکعبہ. یعنی اب فائنل اعلان ہے، علی کامیاب ہو گیا. یہ فزتو کا لفظ آخری مرحلے میں استعمال ہوتا ہے جب بات کنفرم ہو جاتی ہے. اللہ نے قرآن میں فوز کا لفظ اس وقت استعمال کیا ہے جب مثلا جنت میں داخلے کی بات ہو رہی. جب تک انسان زندہ ہے، جب بھی کسی ایسی زنجیر کو توڑ دیتا ہے جو اللہ کی طرف جانے میں رکاوٹ تھی، یعنی کسی گناہ کو ترک کرتا ہے، تو وہ فلاح کا ایک درجہ ہے. گناہ انسان کے پاؤں کی زنجیر کی طرح ہے. انسان جس کو اللہ کی طرف جانا چاہیے یہ نہیں جانے دیتے. تو یہ اس معنی کا فرق ہے. ایک چھوٹی سی مثال بھی آپ کو دے دوں تاکہ
یہ فرق انشاءاللہ ذہن نشین ہو جائے. ابتدائی کامیابی اور انتہائی کامیابی، فائنل کامیابی. ابتدائی کامیابی یعنی فلاح، فائنل کامیابی یعنی فوز. آپ تصور کریں کہ ایک انسان ایک قید خانے میں ہے، ایک بہت بڑا قید خانہ، جیل، جس کی 4 دیواری ہے اور بڑی اونچی 4 دیواری ہے. اس کے اندر ایک انسان قید ہے. کامیاب، اس کے لیے کامیابی کیا ہے؟ جب وہ جیل سے باہر نکل جائے، اس دیوار سے باہر نکل جائے. جب تک دیوار سے باہر نہیں نکلتا کامیاب نہیں ہے، چونکہ جیل میں قیدی ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے. نہ صرف یہ کہ اس 4 دیواری کے اندر ہے، 4 دیواری کے اندر قید ہے، بلکہ جس جگہ پر اسے رکھا گیا ہے وہاں بھی اس کو زنجیروں میں باندھا گیا ہے، جکڑا گیا ہے. اب دیوار تک کیسے پہنچے گا؟ پہلے زنجیریں ٹوٹیں گی، پہلے ان زنجیروں کی قید سے، بندھن سے آزاد ہونا ضروری ہے، تو آگے جایا جا سکتا ہے، دیوار کراس کرنے کا سوچا جا سکتا ہے. لیکن جب تک زنجیریں ہی نہ ٹوٹیں تب تک فائنل آزادی معنی نہیں رکھتی. اب اگر یہ قیدی ان زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد کر لے کہ جن زنجیروں میں اس کو اندر جکڑا گیا ہے، تو عربی میں کیا کہیں گے؟ یہ فلاح پا گیا ہے. لیکن ابھی فائنل کامیابی پر نہیں پہنچا، کیونکہ ہے تو ابھی جیل میں، ہے تو ابھی قید میں. فلاح کیا ہے؟ اس جگہ میں اس قید سے نکلنے کے لیے جن چیزوں نے اس کی حرکت کو روکا ہوا تھا، یعنی وہ زنجیریں، اس کی موومنٹ کو روکا ہوا تھا، وہ جدوجہد کر ہی نہیں سکتا تھا، وہ حرکت کر ہی نہیں سکتا تھا. جب اس نے ان زنجیروں سے آزادی حاصل کر لی تو ہم نے کیا کہا؟ یہ شخص فلاح پا گیا. اب اور محنت کرے گا، موومنٹ کرے گا، حرکت کرے گا، تدبیر سوچے گا، اس تدبیر پر عمل کرے گا. جب وہ اس قید خانے کی دیوار سے بھی باہر نکل جائے گا، کھلی فضا میں، آزاد فضا میں، اب ہم کہیں گے یہ فائز ہے. فوز سے لفظ فائز بنتا ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں نا فلان شخص اس عہدے پر فائز ہے، وہ عربی کے اسی فوز سے نکلا ہے، یعنی بیٹھ گیا، پہنچ گیا وہاں پر. تو فلاح اور فوز کا فرق واضح ہے. کیا فرمایا؟ سود بڑھا چڑھا کے نہ کھاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ فلاح پا جاؤ. یعنی یہ سود کھانا، یہ گناہ زنجیر ہے تمہارے پاؤں کی کہ جو تمہیں جہنم میں روکنا چاہتی ہے. اس کو توڑو، اس حرام کو کھانا ترک کر دو تاکہ یہ زنجیر ٹوٹ جائے اور تم وہ کام کر سکو، ادھر حرکت کر سکو جدھر حرکت کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. اس کے قرب کی طرف، اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے تم حرکت کر سکو. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. آیت نمبر 131. دوبارہ فرمایا واتقوا، اور تقوی اختیار کرو، یعنی بچو. کس سے بچو؟ واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اور اس آگ سے خود کو بچاؤ، بچو جو آگ تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے. کافر قرآن کسے کہتا ہے؟ جو اللہ کا حکم پتہ چل جانے کے بعد بھی نہ مانے. ایک ہے، شاید میں نے پہلے عرض کیا تھا لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے اگر پہلے عرض بھی کیا ہے آپ کو ذہن نشین ہو جائے. ایک ہے عقیدے میں کفر، ایک ہے عمل میں کفر.
انسان عقیدے کے اعتبار سے بھی کافر ہوتا ہے اور انسان عمل کے اعتبار سے بھی کافر کہلاتا ہے. قرآن نے کہا ہوا. عقیدے کے اعتبار سے کافر کون ہے؟ جو ضروریات دین میں سے کسی ایک کے بارے میں کہے میں نہیں مانتا. کوئی کہے میں اللہ کو نہیں مانتا، کوئی کہے میں نماز کو مانتا ہی نہیں، یہ کافر ہے. اس پر ساری امت اکٹھی ہے کہ جو اسلام کی ضروریات سمجھی جاتی ہیں، یعنی جن پر ساری امت متفق ہے کہ یہ اسلام کا حصہ ہے، ان میں سے کسی کا انکار اگر کوئی کرے وہ کافر کہلائے گا. یہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا. یہ جو آج کل کافر بنانے کی فیکٹریاں ہر ایک مسلک نے کھولی ہوئی ہیں، یہ وہ کافر نہیں ہے. یہ تو کہتا ہے اگر 99 چیزوں میں میرے ساتھ تمہارا عقیدہ ایک ہی ہے، ایک میں اختلاف ہے تب بھی تم کافر ہو. یہ تو کفر سازی کی فیکٹری ہیں. یہ اللہ کا عذاب ہے، اس کی بات نہیں ہوگی. ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ جس کے انکار سے، جن میں سے کسی ایک کے بھی انکار سے انسان کافر کہلائے گا. وہ چیزیں کہ جن پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ یہ چیز اسلام کا حصہ ہے. یہ ہے عقیدے میں کفر، عقیدے کے اعتبار سے کافر ہو جائے. لیکن دوسری قسم ہے عمل میں کفر. اس کو سمجھ لیں. عمل میں کفر کیا ہے؟ اگر اس کو کہو نماز، کہتا ہے بالکل نماز واجب ہے، لیکن جب عمل دیکھو پڑھنے کا نام نہیں لیتا. پوچھو روزہ، کہتا ہے واجب ہے، لیکن ماہ رمضان میں دیکھو کبھی روزہ نہیں رکھتا. مانتا ہے کہ یہ واجب ہے، اس پر اس کا عقیدہ ہے، لیکن عمل اس کا کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے نہیں کرنا. توجہ فرمائیں، اس کو بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ کافر. جان بوجھ کر یہ جانتے ہوئے کہ خدا کا حکم ہے یہ کرنا ہے یا خدا کا حکم ہے یہ نہیں کرنا، اس حکم کی جانتے بوجھتے ہوئے نافرمانی کرنا، یہ کفر ہے. اس پر قرآن کی آیات بھی گواہی دیتی ہیں اور اس پر اہل بیت اطہار کے فرمان بھی گواہی دیتے ہیں. فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ آیت نمبر 131 میں نے پڑھی. 130 شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ خطاب کن سے ہو رہا تھا؟ ایمان والوں سے. سود کھانے سے کن کو روکا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو، سود نہ کھاؤ، ربا نہ کھاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ فلاح پاؤ. اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب آپ توجہ کریں، ان دونوں آیات کو اگر آپ ذہن میں رکھیں، ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. یہ آیات اگر دونوں کو ملائیں تو کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ بتا رہی ہیں کہ اے ایمان والو، یہ مت سمجھنا کہ ایک دفعہ ایمان لا کر جہنم سے بچ گئے ہو. اللہ کی نافرمانی اگر کرتے رہو گے تو اس آگ میں جاؤ گے جو بنیادی طور پر مومنوں کے لیے نہیں، کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اے ایمان والو، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی تم بھی وہاں پر پہنچ سکتے ہو، تم بھی جہنم کی آگ میں جا سکتے ہو اگر یہ حرکت نہ چھوڑی جس سے میں منع کر رہا ہوں. اور اس آیت میں 130 میں وہ حرکت کیا ہے؟ سود کھانا. قرآن مجید اپنے بیان میں واضح ہے. اس کے بعد آیت نمبر 132 ہے کلی فارمولہ. وہ کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ.
اگر چاہتے ہو اللہ کی تم پر رحمت ہو تو کیا کرو؟ اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب آئیے اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 133 133 شروع ہو رہی ہے ان الفاظ سے، وَسَارِعُوا، اور جلدی کرو۔ یہ جو اللہ کہہ رہے جلدی کرو، اس کا مطلب ہے کہ تم غفلت میں اور گناہوں کی وجہ سے جہاں تم پہنچ سکتے تھے اس سے پیچھے رہ گئے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ کوئی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے مثلا بارات کے ساتھ نکلے پنڈی سے، اور آپ نے جانا تھا لاہور، قافلہ تھا گاڑیوں کا، آپ وہاں پہ ٹائم فکس تھا، فلان ٹائم پر لاہور اس جگہ پہ پہنچ جانا۔ اس ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے قافلہ ٹائم پہ نکلا، آپ نے کہا جی ہم اتنی، اگر ہم 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلیں گے تو مطلوبہ وقت پر، معین وقت پر ہم اپنی منزل پر یہ قافلہ پہنچ جائے گا۔ آپ بھی قافلے کے ساتھ نکلے اپنی گاڑی میں، قافلے کے ساتھ آپ جا رہے تھے، راستے میں آپ چائے کے بڑے شوقین تھے، آپ کو چائے کی طلب محسوس ہوئی، تو راستے میں جو سٹاپس آتے ہیں، ایک سٹاپ پر آپ رک گئے، قافلہ چلتا رہا، آپ رک گئے، کیا کرنے کے لیے؟ چائے پینے کے لیے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنی طلب پوری کرنے کے لیے۔ لیکن جتنا ٹائم آپ نے چائے پینے میں لگایا، آپ کا قافلے کے ساتھ فاصلہ بڑھتا رہا۔ آپ نے چائے پی کے کپ رکھا تھا، گاڑی میں بیٹھے تھے، قافلے میں سے کسی کا فون آیا، تم کدھر ہو؟ مثلا وہ پہنچ چکے تھے مثال کے طور پر بھیرا کراس کر چکے تھے مثلا، اور آپ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے کلر کہار والے قیام و طعام پر، زیادہ ہی انجوائے کرنے لگ گئے چائے کو، کافی آگے چلے گئے۔ اب وہ جس نے آپ کو فون کیا وہ کیا کہے گا؟ جلدی کرو، ذرا ایکسلریٹر دبا کے رکھو تاکہ قافلے کے ساتھ مل جاؤ۔ یہ بات اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں زندگی اس لیے دی تھی کہ اس زندگی میں خدا کی اطاعت کر کے اس کے قرب کے درجات زیادہ کرو، نزدیک سے نزدیک تر۔ وہ جو ٹائم تم نے گناہ میں ضائع کیا ہے، اس قافلے سے پیچھے رہ گئے ہو، اللہ کے اطاعت گزاروں کا جو قافلہ ہے اس قافلے سے پیچھے رہ گئے ہو۔ کیا کرو؟ وَسَارِعُوا، جلدی کرو۔ سارعو سرعت سے ہے، سرعت اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں سپیڈ، تیز رفتاری۔ وَسَارِعُوا، اور جلدی کرو، تیزی دکھاؤ، کس کے لیے؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اس مغفرت کی طرف جانے میں، پہنچنے میں جو مغفرت تمہارے رب کی طرف سے ملتی ہے، اس کی طرف جانے میں جلدی کرو۔ اور کس چیز کی طرف؟ جب تم جلدی کرو گے مغفرت کی طرف جانے میں، در حقیقت تم جلدی کر رہے ہو، سپیڈ تم نے بڑھا دی ہے جنت کی طرف جانے میں۔ وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف جانے میں جلدی کرو کہ وہ جنت کیا ہے؟
ارضها السماوات والارض، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہے۔ کس کے لیے تیار کی گئی ہے یہ جنت؟ اعدت للمتقین، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ اس جنت کی طرف جانے میں جلدی کرو جس کی وسعتیں آسمان و زمین جیسی ہیں، اور وہ تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ جو مغفرت کی طرف جانا ہے، اس کے لیے چائے چھوڑنی پڑے گی۔ بات سمجھ رہے میری؟ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ چائے چھوڑ دیں، مثال کو سمجھیں۔ آپ چائے پی رہے تھے، فون آیا، کدھر ہو؟ آپ نے کہا میں بیٹھا ہوں۔ کیوں بیٹھ گئے؟ کیوں قافلے سے پیچھے رہ گئے ہو؟ چھوڑو چائے کو اور جلدی کرو۔ اگر وہ 100 کی سپیڈ پہ چل رہا تھا قافلہ، آپ سے کہا جائے گا 120 کلومیٹر پہ تم چلو۔ لیکن وہ سپیڈ پر تو تب جائیں گے نا جب پہلے چائے پینا چھوڑیں گے۔ آپ فون سے کہیں اوہ مجھ سے غلطی ہو گئی چائے پینے لگ گیا تھا، اور فون رکھ کے ایک اور بیرے سے کہیں بڑی مزیدار چائے ایک اور کپ لے۔ پھر فون آئے، میں معذرت چاہتا ہوں، بس میں ابھی اٹھ رہا ہوں، اٹھنے کا ارادہ ہی نہ ہو، فون رکھے ایک اور کپ لے۔ کچھ لوگ توبہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، گناہ چھوڑا نہیں، یا اللہ مغفرت کر دے، گناہ چھوڑا نہیں۔ یہ اللہ سے مذاق ہے۔ ائمہ نے بتایا یہ ایسا کرنا یعنی کہنا استغفر اللہ، میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سے، جبکہ جس کی مغفرت مانگ رہے ہیں اس کو چھوڑنے کا ارادہ ہی نہ ہو۔ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں میں اپنا چسکا نہیں چائے کا چھوڑ سکتا، لیکن تو معاف کر۔ اس طرح اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ قرآن نے بھی بتایا، ائمہ نے بھی بتایا، فرمایا جو منہ سے کہے استغفر اللہ جبکہ گناہ ترک کرنے کا ارادہ نہ ہو، اس نے گویا اپنے رب کا مذاق اڑایا۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب اولاد ہیں، کئی اولادیں بھی بیٹھی ہوئی، آپ توجہ کریں۔ کسی شخص کو اس کا باپ کہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، وہاں سے دوسرے کمرے میں پانی ہو، مجھے پانی پلاؤ، وہ کہے جی پلاتا ہوں، اور جی کے بعد وہی بیٹھ۔ باپ کہے پتہ نہیں شاید کوئی بھی نیت شیت کر رہا ہے، لیکن دیکھو بیٹھا ہوا بالکل، موبائل کھول لے مثال کے طور پر۔ تھوڑی دیر صبر کے بعد باپ اسے کیا کہے گا؟ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ میں نے تم سے کہا مجھے پانی پلاؤ۔ بچہ کیسے کہ او ابو میں بہت معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی، میں مسئلہ، پھر بیٹھ جاؤ۔ باپ تھوڑی دیر صبر کرے، پھر کہے تم سن رہے نہیں، میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ تیسری دفعہ میں کہہ رہا ہوں، وہ بچہ آگے سے کہے وہ دوسری دفعہ والا مجھے معاف کر دے، تو میں پلاتا ہوں پانی، اور پھر وہی بیٹھ جاؤں۔ باپ کیا کہے گا؟ تو نے میرا مذاق بنایا ہوا۔ یہ بات اہل بیت نے، ائمہ نے اس فرمان میں بتائی کہ خدا کہہ رہا ہے نہ کر، یہ کرتا جا رہا، کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں معاف کرتا ہوں، چھوڑ اسے۔ اس کا ترک کرنا معافی کی شرط ہے۔ کیے جا رہا، پھر کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، گناہ نہیں چھوڑتا، اس سے توبہ نہیں ہوتی۔ یہ مذاق ہے۔ استہزاء فقد استہزأ بربہ، حدیث کے لفظ ہے۔ استہزاء کہتے ہیں کسی کا مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا اس کے ساتھ۔
مذاق اڑانا سمجھتے ہیں نا، تمسخر کرنا. رب کے ساتھ استہزاء کرنا ہے. اہل بیت نے بتایا جو گناہ ترک کرنے کا ارادہ کیے بغیر اللہ سے کہتا ہے استغفر اللہ، میری مغفرت کر دے. مجھے تھوڑا ذہن میں مکس ہو رہا ہے، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لفظ مغفرت کا معنی میں نے آپ کو بتایا یا نہیں بتایا؟ جی، لفظ مغفرت کا معنی یہاں بتایا یا نہیں بتایا؟ نہیں بتایا. صلوات پڑھیے محمد و آل. دیکھیے آپ کے ذہن میں مغفرت، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، آپ کے ذہن میں کیا ترجمہ ہے مغفرت کا؟ اے اللہ ہمیں معاف کر دے. معاف کر دے عربی کا لفظ ہے عفو، عین فے واو، عفو، ٹھیک ہے، یہ ہے معافی. اور عربی کا لفظ یہ مغفرت، یہ دو الگ الگ لفظ ہیں. سورۃ البقرہ کی جو آخری آیت ہے مشہور، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے آخر میں آپ جائیں تو کیا ہے؟ واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت کر دے. دو الگ الگ چیزیں. توجہ فرمائیں، عفو اور مغفرت میں کیا فرق ہے؟ گناہ صرف آخرت میں اثر نہیں دکھاتا، گناہ کے دو جگہ پر اثرات ظاہر ہوتے ہیں. ایک اسی دنیا میں گناہ کرنے والے پر گناہ اثر چھوڑتا ہے، اور ایک آخرت میں عذاب کی شکل میں. وہ جو آخرت کا عذاب ہے، جیسے ہی گناہ کیا اس گناہ کی سزا بھی لکھی گئی اعمال نامے میں، تو بندہ کہتا ہے ہمیں معاف کر دے. معافی اس کے لیے، مغفرت کس کے لیے؟ یہ سمجھانے کے لیے الگ الگ کروں کہ انسان کی روح پر گناہ اثر چھوڑتا ہے. انسان کی روح پر گناہ اثر چھوڑتا ہے. نیکی بھی اثر رکھتی ہے، ہر نیکی جو آپ کرتے ہیں، اور ہر گناہ بھی اثر رکھتا ہے. میں نے وہ مثال پہلے دے چکا ہوں جو امام نے فرمایا تھا کہ اس کو توفیق نہیں ملے گی توبہ کی. اب یہاں سمجھ کہ انسان کا بدن بھی جیسے زخمی ہو جاتا ہے، اسی طرح بدن زخمی ہوتا ہے چھری سے، چاقو سے، خنجر سے، ایکسیڈنٹ سے، اونچی جگہ سے گر پڑنے سے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. وہ جب انسان زخمی ہوتا ہے اس کے زخموں کے بھرنے کے پروسیس کو، یعنی بالکل نارمل ہو جائے جیسے پہلے تھا، جو گوشت کٹ پھٹ گیا تھا وہ گوشت دوبارہ اگ آئے، جو ہڈی ٹوٹ گئی تھی وہ ہڈی دوبارہ جڑ جائے. ایک پروسیس ہوتا ہے. پلستر لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا ٹائم لگے گا ہڈی کے دوبارہ جڑنے میں. وہ جو دوبارہ جڑنا ہے اسے عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مغفرت. جب انسان اللہ سے کہتا ہے اے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما، تو اصل میں بندہ اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ گناہ نے جو میرے روح پر زخم چھوڑا ہے، جو میری روح کو نیکیوں کے لیے سست کر دیا ہے، نیکیوں کی لذت سے مجھے دور کر دیا ہے، اس کمی کو جو گناہ نے میرے اندر پیدا کی ہے، اے اللہ اس کمی کو دور فرما کے میری بیمار یا میری زخمی روح کو مکمل صحت یاب کر دے. یہ مغفرت ہے. ہمارا دل نیکی کے کاموں میں، اچھی محفلوں میں، قرآن مجید کی تلاوت میں اگر نہیں لگتا، دل نہ لگنا یعنی مزہ نہیں آنا.
یہ بڑے غور سے سنیں. دل نہ لگنا یعنی مزہ نہیں آتا، لذت محسوس نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ لذت نہ آنا علامت ہے بیمار ہونے کی، بدن کی نہیں، روح کی. ہو سکتا ہے بندہ بہت ہی جسمانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے فٹ ہو، صحت مند ہو، لیکن روح کے اعتبار سے بیمار ہو. بیمار ہو یعنی اچھائی سے بیزار ہو. اللہ نے بتایا قرآن مجید میں، اہل بیت اطہار نے بتایا کہ مومن کے لیے آیات قرآن ایمان میں اضافے کا سبب ہے، لذت کا سبب ہے. لیکن اگر مجھے نہیں محسوس ہوتی یہ لذت، یا تو جنہوں نے یہ بتایا ہے انہوں نے غلط بتایا، نعوذ باللہ، ایسے ہی کہہ دیا ہے کوئی، توجہ کیجیے، یا بتانے والوں نے غلط بتایا کہ اس میں لذت ہے، اور یا یہ کہ میرے ساتھ کوئی پرابلم ہے. تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہمیں بتانے والے تو غلط نہیں ہیں. تو پھر ہم کیا کریں؟ اپنے اندر کے نقص کو ڈھونڈیں. ہمارے اندر کیا پرابلم ہے کہ ہمیں جو کنفرم ہے کہ اس میں لذت ہے، اس میں لذت موجود ہے، لیکن اگر مجھے محسوس نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے میں بیمار ہوں. آپ کو بھوک لگی ہو جب شدید، ٹھیک ہے، تو بہت لذیذ لگتا ہے کھانا، حتیٰ کہ بھوک جو ہے نا اگر شدت سے لگی ہو نا، کھانا زیادہ لذیذ نہ بھی ہو پھر بھی بہت مزہ آتا ہے، کہ طلب محسوس ہو رہی ہے. صحت مند جسم کھانا مانگتا ہے، غذا مانگتا ہے، اور جب انسان غذا کھاتا ہے اس کے بدن کی کمی بھی دور ہوتی ہے، اور کھاتے ہوئے اللہ نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ اس کو لذت بھی محسوس ہوتی ہے. اللہ کا نظام ہے. آپ لقمہ زبان پہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فوراً کہتے ہیں بھئی کیا بات ہے، کیا کوکنگ کی ہے، مثلا جیسے لیول کا کھانا ہو. لیکن اگر صبح سے شام ہو گئی، ناشتے کے ٹائم گھر والوں نے پوچھا ناشتہ لے آئے، آپ نے کہا نہیں بھوک نہیں لگی مجھے، ٹھیک ہے. دوپہر کا ٹائم ہو گیا، دوپہر کے ٹائم گھر والوں نے کہا تو انہوں نے ناشتہ نہیں کیا، کھانا لے آئے، آپ نے کہا مجھے بھوک نہیں لگی، دل نہیں کر. اب گھر والے کیا کہیں گے کہ ٹھیک تو، بخار تو نہیں، بیمار تو نہیں. آپ نے کہا نہیں میں نارمل. رات ہو گئی، رات کے کھانے کا ٹائم آیا، گھر والوں نے کہا رات کا کھانا، آپ نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے. انہیں کنفرم ہو گیا بیمار. آپ کہیں بھی کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، وہ کہیں گے نہیں تم بیمار ہو، صبح سے لے کر رات تک تم کھانا نہیں کھا رہے، اور تم کہہ رہے ہو تمہیں بھوک بھی نہیں لگ رہی. صحت مند بدن غذا طلب کرتا ہے، ٹھیک ہے. اگر پورا دن گزر گیا اور تمہارا بدن غذا نہیں مانگ رہا تو تمہارا بدن بیمار ہے. اچھا گھر والوں نے کہا کوئی بات نہیں بھوک نہیں لگی کچھ کھا لو. انہوں نے آپ کے اعزاز میں کہ اس کو بھوک نہیں لگ رہی، اس کا پسندیدہ کھانا اس کو لا کے دیتے. آپ کی فیوریٹ ڈش گھر والوں کو پتہ تھی، انہوں نے وہ ڈش بنائی جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور آپ کو یہ پتہ کہ آپ کے گھر والے مثلا آپ کی والدہ یا اہلیہ یا بہن بہت بہترین کھانا بناتی ہیں. وہ بہت بہترین کھانا بنا کے لائی جو آپ پہلے 100 دفعہ کھا چکے ہیں، آپ کو یقین ہے بہت مزیدار کھانا. وہ مزیدار کھانا آپ کے سامنے لا کے رکھا گیا، آپ پھر بھی بیزار ہیں. پہلے آپ ٹوٹ پڑتے تھے اس پر،
کیا بات ہے، کیا زبردست، ایسے باتیں کرتے تھے. لیکن ابھی آپ کے سامنے صبح سے آپ نے کھایا بھی کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ بیزار ہیں، اس لیے کہ آپ بیمار ہیں، اس لیے کہ آپ بیمار ہیں، اس لیے بیزار ہیں. آپ کے میرا دل نہیں کر رہا. آپ کی بہت شکریہ، آپ نے بہت زبردست محنت والی چیز میں، لیکن میرا دل نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں مولا امام حسین آپ بہت اچھے، مولا علی آپ، رسول پاک یا اللہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے اتنی زبردست نعمت دی ہے قرآن، لیکن میرا دل نہیں کرتا، میرا دل نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ میں بیمار ہوں. جس طرح بیمار بدن اپنی ضرورت کو محسوس نہیں کرتا، اس کا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ جو بھوک کا سگنل ہے وہ دماغ کو جاتا ہی نہیں ہے، اور کھانا سامنے بھی آ جائے تو کیا ہوتا ہے، زبردستی کھلانا پڑتا ہے. پھر گھر والے کیا کرتے ہیں، نہیں 2-4 لقمے تو تمہیں لینے ہی پڑیں گے. وہ پھر آپ خود لقمہ بنا کے مثلا آپ کے منہ میں ڈالتے ہیں، لقمہ منہ میں جانے کے باوجود آپ کو کوئی مزہ کھانے کا نہیں آتا. کرونا میں بھی ٹیسٹ ختم ہو جاتا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسمیل بھی ختم ہو جاتی ہے اور ٹیسٹ بھی نہیں آتا. اللہ سب کو محفوظ فرمائے اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. تو بات کو سمجھیے، اس پر میں ٹائم لگا رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں اس کانسیپٹ کو واضح کروں. بدن کی بیماری کا آسانی سے پتہ لگ جاتا ہے، روح کی بیماری کا جلدی پتہ نہیں لگتا. روح کی بیماری چیک کرنے کے لیے کوئی لیبارٹری نہیں بنی ہوئی کہ آپ اس لیبارٹری میں جائیں اور بلڈ دیں اور وہ آپ کو بتائیں آپ کو فلان بیماری ہے. روح بیمار ہے یا نہیں، اس کی علامات اللہ نے بتائی. اگر اچھی ایکٹیویٹیز کا تمہارا دل نہیں چاہتا تو جان لو کہ تمہاری روح بیمار ہے، اگرچہ بدن کے اعتبار سے تم بڑے باڈی بلڈر بھی ہوتے، بڑے فٹ ہوتے. اگر مثلا تلاوت قرآن میں تمہیں لذت نہیں آتی کہ اللہ سے مثلا تمہیں ڈائریکٹ پتہ چل رہا ہو کہ اللہ تم سے کیا کہہ رہا ہے، اس کا تمہارا دل ہی نہیں کرتا کبھی، جان لو کہ تم بیمار ہو. یا میں آپ کو قرآن مجید کی لیبارٹری کی تھوڑی سی سیر کرواتا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے بندہ اپنے آپ کو چیک بھی کر سکتا ہے، لیبارٹری بھی ہے. چونکہ روح کی لیبارٹری نہ ہے نہ کبھی ہوگی. روح مادی چیز ہے نہیں کہ کوئی انجیکشن لگا کے اس کا بلڈ لے کے پھر آپ کا ٹیسٹ کیا جائے. روح کی لیبارٹری ابھی آپ کو بتاتا ہوں، خود قرآن کریم، خود اہل بیت اطہار کے فرامین. دیکھیے یہ پہلی آیت سورۃ الانفال کی، ساری ایکسپلین نہیں کروں گا چونکہ اس کی تفصیل چاہیے، جو موضوع ہے وہ بات کروں گا. شروع ہوتی ہے سورۃ الانفال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال. اے رسول آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں. صرف اشارہ کر دوں، انفال کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ کہ جو حکومت کی ہوتی ہیں، جو مال غنیمت مثلا ہاتھ میں آتا ہے، وہ زمینیں جو دشمن کی زمین جب قبضے میں آ جائے، اس قسم کی ساری چیزیں. تفصیلات صرف اشارہ کیا میں نے. یہ تب ہے کہ جب جہاد شروع ہو رہا تھا، ظاہر اب مال ملنے تھے، زمینیں ملنی تھی، تو لوگ آپ سے اے رسول سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں. قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے کہ انفال اللہ کا ہے اور رسول کا، یعنی وہ فیصلہ کریں گے انفال کس طرح تقسیم کیے جائیں. اتھارٹی وہ ہے. فاتقوا اللہ، بس اللہ کا. اب دیکھیں تقویٰ کتنا زیادہ قرآن. یہاں پہ کیوں کہا جا رہا فاتقوا اللہ، کہ یہ نہ ہو ابھی تک جب جہاد نہیں تھا تم کمزور تھے، بھوک تھی، افلاس تھی، تو نیک بنے ہوئے تھے، جیسے ہی تمہارے پاس مال آ جائے تقویٰ بھول جاؤ، مال تمہیں اپنے اندر غرق کر لے.
فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور تمہارے آپس کے جو اختلافات ہیں ان کی اصلاح کر لو۔ یہ بھی اشارہ ہے کہ جب مال آتا ہے پھر جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں، تم نے زیادہ لے لیے، کم لے لیے۔ بعض لوگ ایسے تھے کہ ایک شخص رسول اللہ نے مال تقسیم کیا اور وہ آ کے رسول پاک سے کہتا ہے آپ نے انصاف نہیں کیا۔ اللہ کے نبی سے، مال ایسی چیز ہوتا ہے کہ رسول اللہ جن کا کلمہ پڑھتا ہے ان سے آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر اس دنیا میں انصاف کون کرے گا؟ بعض دفعہ ایسے بھی ایمان ہوتے ہیں ناقص کہ جب اپنے مفادات پر ضرب لگے اللہ کے رسول کو کہہ رہا ہے آپ نے انصاف نہیں کیا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے 40 دن امام زمانہ کا چلہ کیا، میری حاجت پوری نہیں ہوئی، میں امام زمان میں مشکوک ہو گیا امام کے بارے میں۔ یہ اسی طرح کا جو رسول اللہ سے کہہ رہا ہے آپ نے انصاف نہیں کیا۔ انسان کے ایمان کا اصل پتہ تب چلتا ہے جب مشکل آتی ہے، جب امتحان لیا جاتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ کتنے پانی میں تھا۔ سورۃ النساء کی کچھ آیات ہیں، موقع ملا تو بعد میں آپ کو سناؤں گا، ان کا جو شان نزول ہے وہ سنیے ذرا۔ ایک مسلمان، مدینہ میں ایک مسلمان کا اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا۔ یہ بڑے عبرت آموز یہ بات ہے۔ مسلمان کا اور یہودی کا جھگڑا ہوا۔ یہودی نے کہا تمہارے رسول کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے، مسلمان کہتا تھا تمہارے فلان عالم کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے۔ ہونا تو الٹ چاہیے تھا نا، یہودی کہے ہمارے عالم سے فیصلہ کراؤ اور مسلمان کو کہنا چاہیے اللہ کے نبی ان سے فیصلہ کراؤ، لیکن الٹ ہو رہا تھا۔ کیوں؟ چونکہ اس معاملے میں مسلمان کی بے ایمانی تھی اور یہودی حق پہ تھا۔ یہودی اگرچہ یہودی تھا لیکن اسے پتہ تھا کہ وہاں فیصلہ حق کے مطابق ہوگا، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مجھ پر، یہ مسلمان ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دوں، یہ یہودی ہے تو اس کے خلاف فیصلہ دوں۔ ہمارے ائمہ نے جو اپنی شیعوں کی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہمارے شیعہ ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرے بھی اپنے جھگڑوں کے فیصلے ان کے پاس آ کے کرواتے ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگرچہ ہم میں سے نہیں ہے لیکن فیصلہ یہ انصاف سے کرتے ہیں، فیصلہ یہ عدل سے کرتے ہیں، چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ توجہ کیجیے۔ تو چونکہ مسلمان بے ایمانی پر تھا، وہ کیا کہنے لگا؟ اس نے کہا تمہارے فلان عالم کے پاس چلتے ہیں، اور وہ عالم کیا تھا؟ اس کا کام ہی یہی تھا کہ جو پیسے دے اس کے حق میں فیصلہ کرتا تھا۔ تو مسلمان صاحب کی نیت یہ تھی کہ میں پہلے نوٹ لگا دوں گا اور فیصلہ اپنے حق میں کراؤں گا۔ اور وہ جو اب فرق دیکھیے، رسول اللہ حق کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کون میرے دین پر ہے کون میرے دین پہ نہیں ہے، اور وہ بے ایمان یہودی عالم وہ نوٹوں کو دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہودی ہے یا مسلمان ہے، وہ دیکھتا ہے جو نوٹ دے اسی کے ساتھ سیٹنگ کرنی ہے، اسی کے حق میں فیصلہ دے۔ اس کی جو آیات ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ عرض کروں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپس کے معاملات کی اصلاح کر لیا کرو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اب یہاں انفال کی بات ہو رہی ہے، انفال کے بارے میں خود سے نہ کہو ہمیں یہ زمین ہماری ہے، یہ فلان ہے، ہمیں اتنی دو، نہ، اس معاملے میں بھی کیا کرو؟
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو. جوڑ دیا، یعنی اگر تم پیسے دیکھ کر اور زمینیں دیکھ کر اور مادی مفادات دیکھ کر اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے ان کے بارے میں، جان لو کہ تم مومن نہیں. اب یہ قرآن کی لیبارٹری یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی کہ اگر حلال کم آ رہا ہو اور حرام کی طرف جانے سے زیادہ آ رہا ہو اور تم وہاں پر اللہ اور رسول کی اطاعت چھوڑ دو تو پھر جان لو کہ تم مومن نہیں. یہ آیتیں اس لیے نہیں ہے کہ بندہ کہے بھائی وہ بڑے گندے سن جڑے پیسے ویک کے تے اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے سن، بڑے گندے سن. نا سب سے پہلے خود دیکھو بڑے گندے خود تو نہیں ہیں. اگر خود بھی وہی کر رہے ہو کہ جب قیمت تھوڑی زیادہ لگے تو اللہ رسول بھول جائے. کسی نے کسی سے کہا کہ اے یار 100 روپیہ پھاڑ تو کام کر دے میرا، رشوت کے طور پر. اس نے کہا کہ میں مسلمان، تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو مجھے رشوت آفر کرے؟ میں رشوت نہیں لوں گا. اور 100 روپے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی بڑھا 100 روپیہ لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں تو مثلا 1000 کر دے تو پھر اللہ رسول پیچھے ہو جائے گا، پھر 1000 روپیہ آگے ہو جائے گا. ایسے ہوتے ہیں. وہ پاکستان کا ایک مشہور پراپرٹی ٹائکون ہے، اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ ان کی خصوصیات میں سے، عظیم خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ بندے کو دیکھ کے انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کتنے میں بکے گا، لہذا اس کے مطابق ہی اس کو آفر لگاتے ہیں جس پہ وہ بندہ خرید لیتا ہے. تو یہ نہیں کہ وہ اگر یہ کام کرتے تھے تو وہ بڑے گندے لوگ تھے، توبہ توبہ اللہ اور رسول کی اطاعت چھوڑ دی مال دیکھ کر. آج بھی ویسے ہی ہے، چاہے اپنے اوپر کسی مسلک کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، اندر کیا چھپایا ہوا ہے، سینوں کے اندر کیا ہے. اگر وہی بے ایمانی ہے کہ جب مال زیادہ دیکھا اللہ رسول کو پیچھے کر دیا، پھر چکر بھی بنائے ہوئے، فراڈ بھی دین میں تعریف کر کے بنائے ہوئے. کیا کرتے ہیں؟ بیچ میں سے کچھ اللہ کو دے دیں گے، معاملہ سیٹ ہو جائے گا. اللہ کے رسول کو دے دیں گے، بیچ میں سے اتنے کی ہم نیاز پکا دیں گے یا اتنے کی ہم جناب عشرہ کروا دیں گے. اس سے مال پاک نہیں ہوتا، نہ اس عشرے کا کوئی ثواب ملتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کی اور اہل بیت کی لعنت کی، جو ان کے فرامین کو کچل کر پیسے، وہ رشوت نہیں لیتے. ٹھیک ہے نا؟ دماغ اتنے کرپٹ ہو گئے کہ وہاں تک یہی کام کرنا شروع کر دیں. کہتے ہیں پاکستان میں ہر کام قائد اعظم کے ذریعے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ صرف قائد اعظم کی تعداد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور رنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ قائد اعظم کا رنگ کون سا ہے جو آپ اگلے کو آفر کر رہے ہو. اللہ کے ہاں رشوت نہیں چلتی. صلوات پڑھیے محمد والے. بس فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ پہلا ٹیسٹ لیبارٹری کا. اگر مومن ہو تو دیکھو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہو، چکر دے دیتے ہو. جب مفاد سامنے آئے تمہیں نہ اللہ یاد رہتا ہے نہ رسول کا حکم یاد رہتا ہے اور کود جاتے ہو حرام میں، مومن نہیں. یہ ٹیسٹ قرآن کی لیبارٹری میں. اگلا ٹیسٹ مومنوں کا ذکر آیا. اگلا ٹیسٹ نمبر 2، انما المؤمنون الذین، مومن تو بس وہ لوگ ہیں، صرف وہ لوگ ہیں کہ جو یا پھر ٹیسٹ بغیر بلڈ لیے اللہ ٹیسٹ بتا رہا ہے، خود ہی چیک کر لو. ہم تمہیں بتا رہے ہیں مومنوں کی علامات کیا ہوتی ہیں، خود چیک کر. مومن تو فقط وہ لوگ ہیں الذین، کہ جو اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپتے. یہاں پر ایسے مومن بھی ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر زیادہ کر لو تو کہتے ہیں کہ تو بھابھی پھاڑ کے لایا ہے، اللہ اللہ تو سوا کام بھی کوئی نہیں.
ان کے دل ہلتے نہیں ہیں، ان کے دل گویا کہ کسی نے جکڑ لیا، بیزار ہو جاتے ہیں ذکر خدا سے، چونکہ اس ٹیسٹ سے آشنا نہیں اللہ کے ذکر سے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مومن تو بس وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہو، وجلت قلوبہم، ان کے دل ہلنے لگتے ہیں، لرزنے لگتے ہیں اللہ کے ذکر کی وجہ سے۔ اگلا، مومن کے دل میں اور آیات قرآن میں کیا لنک ہے؟ اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان اور بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے پودے کو پانی لگاؤ، وہ پانی غذا بنتا ہے، تنا مضبوط ہوتا ہے، پتے کھل جاتے ہیں، پھول کھل جاتے ہیں، پھل اگنے لگتے ہیں، یعنی یہ درخت زندہ ہے۔ لیکن مردہ درخت کو جتنا پانی لگا فرق پڑتا ہے اس کو؟ بالکل ایسے ہی ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ آیات کی تلاوت اور مومن کے دل کے اندر موجود ایمان میں لنک ہے، اور وہ لنک کیا ہے؟ آیات اس ایمان کو زیادہ کرتی، جس پہ اثر ہی نہیں ہوتا، الٹا بیزار ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا جو بیزار ہے وہ بیمار ہے، جو بیزار ہے وہ در حقیقت روحانی طور پر بیمار ہے۔ ورنہ اللہ بتا رہا ہے کہ میری آیات مومنوں کے دلوں پر یہ اثر رکھتی ہیں، یہ تاثیر رکھتی ہیں، میرا ذکر یہ تاثیر رکھتا ہے مومنوں کے دلوں پر۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ سورہ آل عمران کی طرف ہم واپس آئیں، آیت نمبر 133 ہم نے تمام کر لی۔ جلدی کرو، وسارعوا، اور جلدی کرو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جانے میں، وجنت، اور اس جنت کی طرف جانے میں، عرضها السماوات والارض، جس کی وسعتیں، اب یہاں بھی سمجھیے یہ اللہ تعالیٰ ترغیب دلا رہا ہے آفر کر کے۔ اگر آپ سے کوئی کہے ایک دن ہمارے لیے کچھ کام کرو، ٹھیک ہے، کچھ لکھنے کا کام ہو یا کچھ مزدوری کا کام ہو، آپ نے نہ کیا ہو، مثلا وہ کہے کہ ہمارے گھر میں کنسٹرکشن کا کام ہے، ذرا غور سے سنیے گا، تو تم ایسا کرو کہ ہمارے گھر کے باہر جو سڑک ہے نا، اس کے دوسری طرف اینٹیں پڑی ہیں، تو تم وہ اینٹیں اٹھا کے تم نے ہمارے گھر کے اندر شفٹ کرنا۔ آپ کہیں کہ میں شکل سے مزدور نظر آتا ہوں، میرا کاروبار ہے یا میں نوکری کرتا ہوں یا میں اینٹیں اٹھاؤں گا، مزدور نظر آتا ہوں، وہ کہے کہ آپ کو مزدوری دیں گے۔ سنیے گا ذرا، آپ ابھی تک اپنی انسلٹ فیل کر رہے ہیں، میں مزدوری لوں گا، مزدوری کروں گا میں، وہ آپ سے کہے پہلے آپ مجھ سے پوچھ تو لیں کہ میں کیا مزدوری دوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں مجھے نہیں سننا، کیا مزدوری تم دو گے، میں اینٹیں اٹھانے والا نظر آتا ہوں تمہیں؟ وہ کہے اگر آپ ایک دن جو وہ باہر اینٹیں پڑی ہیں ان کو اٹھا کر میرے گھر میں شفٹ کر دیں، میں آپ کو بیریا ٹاؤن میں ایک کنال کا پلاٹ گفٹ کروں، آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں ذرا جذباتی ہو جاتا ہوں، تو ڈاکٹر نے مجھے کہا ہوا ہے کہ میں زیادہ غصہ نہ کیا کروں، ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اس کی آفر سن کر کے مزدوری اتنی ہے، یہ بات یاد رکھیے، یہ بات ایمان کی ہے، اعتماد کی ہے۔
اگر وہ بات کرنے والا بندہ آپ اسے جانتے ہو کہ یہ اتنی پاور میں ہے کہ مجھے پلاٹ گفٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں اتنی طاقت ہے، اتنا یہ مالدار ہے، اتنا بڑا اس کے پاس پراپرٹی کا گویا کہ ذخیرہ ہے کہ یہ مجھے آرام سے 1 کنال دے سکتا ہے، آپ اینٹیں اٹھانے پر تیار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اینٹوں کی آپ کو جو تھوڑی بہت بوجھ فیل بھی ہوگا نا، وہ بھی نہیں لگے گا، کیونکہ آپ کی توجہ کس پر ہے؟ 1 کنال کا پلاٹ شام کو ملے گا بیریا ٹاؤن یا ڈی ایچ ہے۔ وہ جو پہلے آپ کو برا لگ رہا جب اس نے کہا تھا اینٹیں اٹھاؤ، اس کا چہرہ آپ کو چاند کی طرح لگنا شروع ہو گیا، کتنا اچھا انسان ہے، کتنا پیارا بندہ ہے کہ نہیں ایسا؟ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے اے وہ انسان جو چند گز، چند میٹر یا چند مرلے زمین خریدنے کے لیے دن رات بعض اوقات جانور کی طرح کام کرتا ہے، اور وہ بھی زمین تیرے پاس ہمیشہ نہیں رہنی، چھوڑنی ہے تو چند چیزوں کو خریدنے کے لیے تو کتنی محنت کرتا ہے، میری نافرمانی بھی کرنے لگتا ہے، کتنا ایک تو جمع کر لے گا۔ آج تجھے ایک آفر میں بھی کر رہا ہوں، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کدھر تم لگے ہوئے ہو؟ اپنے رب کی مغفرت، یعنی جو خرابیاں تم نے کر دی میں تیار بیٹھا ہوں تمہاری ان خرابیوں کو جو کمی بیشیاں ہو گئی یہ دور کر دوں گا، لیکن تم اب آؤ جلدی کرو، اب یہ چائے چھوڑو جو پی رہے ہو، اب ذرا گاڑی تیز بھگاؤ، دیر مت کرو۔ وجنت، اور اس مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ مغفرت کی طرف تم جا رہے ہو، یعنی کدھر جا رہے ہو تم؟ ایک ایسی جنت کی طرف، 10 مرلے، 1 کنال، 2 کنال، ارضها السماوات والارض، جس کی وسعت میں تمہیں پراپرٹی آفر کر رہا ہوں آسمانوں اور زمین کے برابر، جس کی وسعت ہے وہ تمہیں دینے کو تیار ہوں، میری طرف آ جاؤ۔ لیکن یہ بتا دوں کہ وہ جنت اعدت للمتقین، وہ میں نے صاحبان تقوی کے لیے تیار کی۔ تمہیں کچھ نہ کچھ دنیا میں تکلیف اٹھا رہے ہو، ایک بندے سے تمہیں امید ہے کہ اس نے تمہیں پیسے دینے ہیں، اس کی بد زبانی بھی برداشت کر لیتے چونکہ پیسے زیادہ ہیں، اگر میں بولوں گا تو گئے، برداشت کرتے ہو، صبر کرتے ہو، اپنے بدن کو مشقت میں ڈالتے ہو، یہاں بھی تو کر رہے ہو، میرے لیے بھی کر رہا ہوں، میرے لیے بھی کر رہا ہوں، دنیا میں بھی لو، بس اتنا کرو کہ جہاں حرام آئے وہاں نہ جاؤ آگے، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ جہاں وہ کام آ جائے جسے میں نے حرام قرار دیا ہے، پھر تم اس کی طرف نہ جاؤ، دنیا بھی دوں گا آخرت بھی دوں گا، لیکن اس کے باوجود یہ دنیا اتنی میٹھی زہریلی ہے۔ حدیث یاد آ گئی، مولا فرماتے ہیں انما مثل الدنیا، آج کی بات یہی تمام کرتا ہوں، انما مثل الدنیا کمثل الحیہ، کہ دنیا کی مثال تو بس ایک سانپ کی طرح ہے۔ کیسے؟ مولا فرماتے ہیں لین مسھا، اس کو ہاتھ لگانے میں بڑا مزہ آتا ہے، نرم ہوتا ہے، سانپ کی سکن پر ہاتھ لگانے میں بڑا لین مسھا، لیکن قاتل سمھا، اس کا زہر بندے کو قتل کر دیتا ہے۔ دنیا بھی ایسی ہے، اس کی نرمیوں کو مزے لیتے لیتے آخر میں انسان اس سے ڈسا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ موت آ گئی، لیکن حالت وہ تھی جو خدا کو پسند نہیں تھی۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ آپ اگر غور سے دیکھیں کربلا کو، امام حسین کی تحریک کو، تمام اہل بیت کی ہستیوں کی زندگیوں کو،
وہ اسی دنیا کے سحر سے لوگوں کو آزاد کرواتے ہوئے گزری، اسی دنیا کے جادو سے۔ آپ نے مولا علی کا فرمان سنا ہوا، اے دنیا کسی اور کو دھوکہ دینا علی کے سوا، علی نے تجھے 3 طلاقیں دے دی کہ جن کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ 3 طلاقیں جب ہو جائیں پھر رجوع نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ اس دنیا سے، یہ بھی یاد رکھیے، ایک چھوٹی سی بات وضاحت کر دوں، بعض لوگ مکس اپ کر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنا بندہ کاروبار چھوڑ دے جی ایسا تو ہونا، آج تو بات اللہ اللہ کرنا، بس ایسا نہیں، کاروبار جاری رکھے اور محنت کرے، اللہ کو محنت پسند ہے، اللہ سے دعا مانگے آپ کو زیادہ مال دے لیکن حلال دے، حرام کی طرف نہیں جائے، خدایا دے تاکہ میں وہ مومن ہوں جس کا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہو، محروموں کی مدد کرنے والا، غریبوں کی مدد کرنے والا ہاتھ۔ میرا جی چاہتا ہے یہ نیکیاں جن کے لیے مال چاہیے ہوتا ہے میں نہیں کر پاتا، میں بھی کروں، یہ خواہش بھی عبادت ہے، خواہش بھی خوبصورت ہے، لیکن دنیا میرے پاس ہو تاکہ میرے پاس زیادہ مال ہو، میرے جتنا کسی کا نہ ہو، دنیا برائے دنیا، یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ مال کی خواہش بطور خود کوئی غلط خواہش نہیں ہے، لیکن اگر دنیا کے مقابلے کرنے بدترین چیز ہے، اور اگر اللہ سے قرب کے لیے تو بہترین چیز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت اطہار نے کوشش کی کہ دنیا میں گرفتار لوگوں کو دنیا کے سحر سے آزاد کرائیں اور اس کی چمک دمک کے پیچھے اس کا اصلی بے وفا چہرہ دکھائیں۔ آپ دیکھتے ہیں میدان کربلا میں جو قتل امام کی نیت سے عمر ابن سعد آیا ہوا ہے، اس کو بھی امام نے کوشش کی ہے اصل چہرہ دکھانے کی دنیا کا۔ امام نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا مجھے رے کی حکومت دی گئی ہے، امام نے فرمایا میں دوں گا تجھے، میں تجھ سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن وہ ظاہر پرست، دیکھ رہے حسین کے پاس کہاں سے آئی رے کی حکومت، حسین کے پاس کیا چیز ہے؟ دنیا نے اس کے دماغ پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن حسین اتنے مخلص ہیں کہ جو انسانیت کی ہدایت کی ذمہ داری اپنے جد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے ادا کرنی ہے، دوست ہے یا دشمن، بخل نہیں کرتے، سمجھانے کی کوشش کرتے۔ کربلا کی داستان کا خلاصہ بھی یہی ہے، اہل بیت اطہار نے یہ سب جو قربانیاں دی ہیں، اس سے ایک پیغام دیکھنے والے کو یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا کتنی پست ہے، دنیا دار کتنے پست ہیں، اتنا گر سکتا ہے دنیا دار کہ چند درہم و دینار کے لیے حسین جیسی شخصیت کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے، اتنا گر سکتا ہے دنیا دار، اتنا گر سکتا ہے دنیا دار کہ سیدۃ النساء العالمین کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا دے۔ ایک شخص آیا، سید سجاد کو قیدی بنانا شروع کیا، رسی باندھنا شروع کی۔ آپ دیکھیے پستی دنیا داروں کی، یہ سید سجاد کو پہچانتا ہے اور بظاہر محبت بھی رکھتا ہے، باندھ رہا ہے رسی، قیدی بنا رہا ہے، اسیر بنا رہا ہے سید سجاد کو، اور ساتھ ساتھ روتا بھی ہے۔ سید سجاد نے سوال کیا کہ جب مجھے قیدی بنا رہے ہو تو رو رہے کیوں ہو؟ ایک کام کرو، کہتا ہے آپ کی حالت دیکھ کر کون نہیں روئے گا،
آپ کتنا بڑا مقام رکھتے ہیں، آپ رسول اللہ کے فرزند ہیں، آپ کی اس حالت کو دیکھ کے کون مسلمان نہیں روئے گا؟ تو امام نے فرمایا جب میرا مقام جانتے ہو تو پھر مجھے اسیر کیوں بنا رہے ہو؟ تو یہ پست انسان کہتا ہے اگر میں نہیں بناؤں گا تو کوئی اور قیدی بنا کے انعام لے لے گا، تو کم از کم میں انعام تو لے لوں، آپ کو گرفتار تو ہونا ہی ہے۔ یہ ہے پستی دنیا داروں کی، اور یہ ہے پستی کہ اس امام حسین کے بیٹے کو انہی زنجیروں کے ساتھ کربلا سے کوفہ لے جایا گیا، اور کوفہ سے پھر شام لے جایا گیا۔ اللہ کے رسول کا ایک صحابی جس کا نام سہل ساعدی ہے، وہ روایت بیان کرتا ہے کہ میں شام میں موجود تھا جب میں نے یہ اعلان سنا کہ ایک باغیوں کا قافلہ دمشق میں لایا جا رہا ہے۔ میں نے لوگوں سے سوال کیا کون سے دروازے سے لائے جا رہے ہیں؟ جب مجھے دروازہ بتایا گیا تو میں اس دروازے کی طرف گیا جہاں سے ان قیدیوں کو داخل کیا جانا تھا۔ جب میں دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے کیا منظر دیکھا کہ آگے آگے نیزوں پر چند سر ہیں، ان سروں کے پیچھے ایک سید سر جھکا کر چل رہا ہے، اور اس سید کے پیچھے پیچھے چند بیبیاں ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں۔ اب جو میں قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا، یہ کسی باغی کا سر تو نہیں۔ پہلے سر پر نگاہ پڑی، میں نے دیکھا یہ امام حسین کا سر ہے، میرے آقا کا سر ہے۔ ساتھ دوسرے سر پر نگاہ پڑی، ابو الفضل العباس کا سر ہے۔ ایک اور سر پر نگاہ پڑی تو مجھے یوں لگا کہ میں نے رسول اللہ کے چہرے پر نگاہ کی ہے، علی اکبر کا سر تھا۔ اب جب سروں سے میری نگاہ ہٹی تو میں نے دیکھا کہ وہ جو سر جھکا کر چل رہا تھا وہ امام حسین کا بیٹا سجاد تھا۔ جب میں نے پہچان لیا میں قریب گیا، ادب سے جھک کر میں نے امام کو سلام کیا۔ سلام کا سننا تھا، سید سجاد نے تعجب کے ساتھ سر کو اٹھایا اور کیا فرمایا، کہنے لگے اے شخص تو کون ہے اس دشمنوں کے شہر میں جہاں جو زبان کھولتا ہے ہمیں تانا دیتا ہے، جو کوئی بولتا ہے برے الفاظ ہمارے بارے میں بولتا ہے، تو کون ہے جس نے مجھے سلام کیا ہے، اس بے وطن کو سلام کیا ہے؟ میں نے کہا سید سجاد میری طرف غور سے دیکھیے، آپ کے جد رسول اللہ کا غلام سہل ساعدی ہوں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے سید سجاد سے عرض کی کہ سید سجاد اگر اس غربت میں میرے لائق کوئی خدمت ہو، میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو مجھے بتائیے کہ یہ غلام آپ کے کچھ کام آ سکے۔ عزادار و سید سجاد نے ایک جملہ بولا، کہنے لگے سہل میری گردن میں زنجیر دیکھ رہے ہو، یہ مدت سے میری گردن میں ہے اور میری گردن کے گوشت کو کھائے جاتی ہے۔ سہل اگر آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے تو اس زنجیر کے درمیان اور میری گردن کے درمیان وہ کپڑا رکھ دو۔ سہل کہتا ہے اور کپڑا رکھنے کے لیے جب میں نے زنجیر کو اٹھانا چاہا تو میں نے کیا دیکھا، خدا جانے کب سے زنجیر سجاد کی گردن میں تھی۔ جب میں نے زنجیر کو اٹھایا تو سید سجاد کی گردن سے میں نے دیکھا کہ تازہ خون بہنا شروع ہو گیا۔ عزادارو میں عرض کروں گا کہ یہ سید سجاد کا خون نہیں تھا، یہ رسول اللہ کا خون تھا۔ یہ سید سجاد کا خون نہیں تھا، یہ جناب زہرا کا خون تھا جو سجاد کی گردن سے بہہ رہا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔